غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے، نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے، ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز۔ اور لگا کے آز بڑی دور سے ہم آئے ہیں، لگا کے آز بڑی دور سے ہم آئے ہیں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ اور زمانے بھر میں غنی کر دیا مجھے سید، زمانے بھر میں غنی کر دیا مجھے سید، میں تیری جود کے صدقے میرے غریب نواز۔ آج کی یہ محفل سلطان الہند عطائے رسول، معین ملت والدین، معین بے کساں، نائب نبی فی الہند، سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں میں ولیوں کا دامن عطا فرمایا ہے۔ ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں انبیاء کرام اور سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کا دامن نور ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کو حکم دیا ہے، ہر ایمان والے کو حکم دیا۔ تین باتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، بلکہ اگر مومن ہو جائے تو دو باتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم ایمان لے آئے، اب ایمان لانے کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اتقوا اللہ، ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرو۔ اب بتائیں جب ایمان بھی مل گیا، اللہ سے ڈر بھی نصیب ہو گیا، تو اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کے بعد جب تقوی ہوگا تو جنت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد جب پرہیزگاری ہوگی جنت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد جب انسان اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ ساری حکمتوں کی جڑ ہے، ساری حکمتوں کا گنجینہ اور خزانہ ہے۔ اللہ کا خوف ہے تو انسان گناہ نہیں کرتا، اللہ کا خوف ہے تو انسان گناہوں کی اڈوں کو آباد نہیں کرتا، اللہ کا خوف ہے تو انسان مسجدوں سے دور نہیں ہوتا، اللہ کا خوف ہے تو انسان اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتا، اللہ کا خوف ہے انسان نہ جوا کھیلے گا، نہ شراب پیے گا، نہ زنا کرے گا، نہ بدکاری کرے گا۔ اللہ کا خوف ہے تو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک تیسری منزل کو قرآن بیان کرتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ سے ڈر کر تم عبادت تو کر رہے ہو، عبادت کرنا آسان ہے مگر عبادت کو بچانا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کو شیطان ضائع کرتا ہے۔ پہلے تو شیطان عبادت کرنے نہیں دیتا، اور جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت کو محفوظ رہنے نہیں دیتا۔ کبھی دل کے اندر خیال پیدا کرتا ہے ریاکاری کا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، انسان وہاں برباد ہو جاتا ہے۔ شیطان کے مکر کو انسان سمجھ نہیں پاتا، بلکہ آپ کو بتاؤں بڑے بڑے لوگ شیطان کے بہکاوے میں بہہ جاتے ہیں۔ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ اکبر، اندازہ کریں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا عقیدہ سچا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا عمل سچا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مذہب سچا ہے، جس کا مسلک سچا ہے، جو خود سچا ہے، یعنی ساری سچائی اس کے اندر جب جمع ہو جاتی ہے تو اس کو سچا کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا مذہب تو سچا ہے مگر وہ سچے نہیں ہے، بعض لوگوں کا مسلک تو سچا ہے مگر وہ سچے نہیں ہے، بعض لوگوں کا مذہب اور مسلک تو سچا ہے، کبھی کبھی ان کی زبان بھی سچ بولتی ہے مگر ان کا کردار سچا نہیں ہے۔ مذہب بھی سچا ہو، مسلک بھی سچا ہو، زبان بھی سچی ہو، کردار بھی سچا ہو،
تو انسان ولی بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیا ہوگا اس سے؟ اب آئیے ولیوں کے قریب آنے کی برکت یہ ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ہر وقت ایمان کو کھٹکا لگا ہے، شیطان نے بڑے بڑوں کو بہکایا، ولایت کی منزل پر کہلانے والوں کو بھی شیطان نے بہکایا۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھے، بلعم و باور کا تذکرہ موجود ہے، جس کو اللہ نے اسم اعظم سکھایا تھا، بعد میں وہ مرا تو اللہ کا باغی ہو کر کے مرا۔ اس طریقے سے بے شمار باتیں یہاں پر ملتی ہے، لیکن دو مثالیں، ولیوں کے ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے۔ آپ دیکھیں سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، اللہ اکبر، یہاں سادات جو بیٹھے ہیں زیادہ تر قادری گھرانے کے سید زادے ہیں۔ اندازہ فرمائیں سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک، قطب الاقطاب، غوث الاقواس، غیاث الکونین، غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن شیطان وہاں بھی باز نہیں آیا، شیطان نے ان کو بھی ورغلانے کی کوشش کی، شیطان نے ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی۔ یہاں سے اندازہ کر لو جب اتنے بڑے ولی کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے۔ مگر پھر غوث پاک ہیں۔ ایک مرتبہ غوث پاک سرکار جو ہے جنگل میں عبادت میں مصروف تھے۔ مفہوم ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کالے کالے بادل چھا گئے، کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش برسنے لگی، اور اس کے بعد ایک نور آیا اور ایک تخت آیا اور وہ نور ہی نور چھا گیا، اور آواز آتی ہے عبد القادر تیری عبادتیں ہمیں اتنی پسند آئی کہ جو کچھ حرام تھا وہ سب کچھ ہم نے تجھ پہ حلال کر دیا، تیری عبادت اتنی پسند آئی۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو زمین سے 4-4 فٹ اچھلتا نظر آتا۔ ہم تو کامیاب ہو گئے، مگر اللہ اکبر، سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد فرماتے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، ظالم حرام کو خدا حلال کیسے کر سکتا؟ کوئی کتنا بھی مقرب ہو، جب حرام محبوب پر حلال نہ ہوا، محبوب پر جب حرام حلال نہ ہوا، اس لیے کہ حرام اس لیے حرام ہے کہ وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے، وہ گندگی ہے، تو کون محبوبوں کے لیے گندگی کو کون پسند کرے گا؟ ارے ہمارے لیے تو اللہ اکبر پاخانے سے بچنے کا حکم ہے، مگر محبوب کے لیے تو اور زیادہ سختی ہے۔ محبوب کی نالین میں جو سمجھتے ہیں، جویں سمجھتے ہیں جو سر میں پڑ جاتی ہے، جو کتنی بڑی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ جو دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتی، جو کا خون رسول اللہ کی نالین میں لگ گیا تو اللہ نے فرمایا حبیب تو اپنی نالین کو اپنے پیر سے الگ کر دے، پیارے محبوب نالین شریف اتار دیجئے، اس لیے کہ جس نالین پر جو کا خون لگ جائے وہ نالین بھی آپ کے پیروں میں ہو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اندازہ فرمائیں جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس کے لیے اتنی پاکیزگی کو پسند کیا جاتا ہے۔ ارے جس کے گھر والوں کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، پھر اس مصطفیٰ جان رحمت کی طہارت کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کی پاکی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کے گھر کے بچے کو آیت تطہیر میں شامل کر کے کہہ دیا گیا اللہ اکبر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کو پاک کر دیا ہے۔ جب اولاد کی پاکی کا یہ عالم ہے، جب علی مرتضیٰ کی پاکی کا یہ عالم ہے کہ مسجد کے اندر حالت جنابت میں کوئی نہیں آ سکتا، یا تو نبی آ سکتے ہیں یا تو علی آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ جب سیدہ کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ ظہر میں امام حسن کو جنم دے رہی ہے اور عصر میں مصلی پر کھڑی ہو کر نماز عصر ادا کر رہی ہے کسی کے گھر میں یہ پاکیزگی ہے، کسی کے گھر میں یہ طہارت؟ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں اللہ حیا کے پردے میں کیا کہا جائے۔
بات سیدہ کی ہے، لیکن قربان جائیں کیا عظمت والی ہستیاں ہیں، کیا شان والی ہستیاں ہیں، مگر یہ بھی چیلنج ہے، ایسی ہستیاں صرف نبی کے گھر میں نظر آئے گی، نبی کے گھر کے علاوہ اور کسی کے گھر میں نہ ایسی شہزادیاں نظر آتی ہے، نہ ایسے شہزادے نظر آتے ہیں۔ بہرحال تو رسول اللہ کو کیا فرمایا، حبیب جو کا خون آپ کی نعلین میں لگ گیا، آپ اسے الگ کر دیں۔ اب ایک بات یہاں سے کروں، اگر نعلین پر توجہ فرمائیں، عنوان میرا یہ نہیں لیکن بات آ گئی تھا، اگر نعلین پر، وہ کون سی نعلین، جس کو چومنے کے لیے آسمان بھی بے چین ہے، جس کو چومنے کے لیے جنت کی زمین بھی بے چین ہے، شب معراج نعلین کو چوم کر جنت کو معراج نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نعلین جو مسجد کے منبر پہ رکھی جائے، وہ نعلین جو ولی اپنے سر پہ رکھ کر کے کہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں جہان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور نعلین مصطفیٰ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور عاشقوں سے کوئی پوچھے کہ کیا لینا چاہتے ہو، دونوں جہان چاہیے یا نعل مصطفیٰ چاہیے، تو عشاق کہیں گے دونوں جہان کو نعلین پر اتار کر کے صدقہ کیا جاتا ہے۔ حضور کی نعلین کی یہ شان ہے، لیکن ایک جملے میں بات سمجھنے کی کوشش، اگر نعلین پر جو کا خون، میں سمجھتا ہوں کہ جو کا خون نکلتا ہے تو نظر بھی نہیں آتا، نظر بھی، لیکن محبوب کے لیے غیرت کتنی ہے، توجہ کرنا، کتنی غیرت ہے۔ اگر نعلین پر خون لگ جائے تو مولا فرماتا ہے حبیب اس نعلین کو اپنے پیر سے جدا کر دو، نعلین افضل یا امتی افضل، بتائیے، عاشقوں اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، اگر ہم جیسی کروڑوں جانے مصطفیٰ جانے رحمت کی نال پہ قربان ہو جائے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا۔ اگر نعلین پر جو کا خون لگے تو اللہ فرما رہا ہے اس کو اپنے سے دور کر دو۔ اگر ہم پر زنا کے دھبے لگیں، ہم پہ جوئے کے دھبے لگیں، ہم پہ بے نمازی پن کے دھبے لگیں، ہم پہ پاپ کے دھبے لگیں، ہم پہ آوارگی کے دھبے لگیں، ہم پہ حرام لقموں کے دھبے لگیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قیامت میں مولا فرمائے محبوب یہ ناپاک ہے گناہ کی وجہ سے، اس کو اپنے سے دور کر دے، کہاں جاؤ؟ ان کے کرم سے تو ایسی امید نہیں ہے، لیکن غیرت خدا پھر غیرت خدا ہے، خدا کی غیرت پھر خدا کی غیرت ہے۔ ڈرتے نہیں لوگ، اپنے اعمال تو دیکھو، ہم بات کتنی بڑی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، بے شک رسول اللہ کی جنت ہے، لیکن کیا ہم بھی رسول اللہ کے ہیں؟ جنت تو رسول اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہم بھی رسول اللہ کے ہیں؟ جو رسول اللہ کا ہے بے شک جنت اس کی ہے، لیکن رسول اللہ کے ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ حضور کے ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میرے بھائی، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو بہرحال بات دور نہ نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کسی حرام کو حلال نہیں کرتا، کیونکہ اس کی غیرت، بھئی حرام کو حلال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ معاذ اللہ شراب حلال ہو گیا، نماز چھوڑنا حلال ہو گیا، جھوٹ بولنا حلال ہو گیا، زنا کرنا حلال ہو گیا، جوا کھیلنا حلال، العیاذ باللہ، کہاں تک بات جاتی ہے؟ غوث پاک نے فوراً لاحول پڑی، وہ سارا جو نورانی تخت وغیرہ سب تو تھا وہ دھواں بن کر کے اڑ گیا، اور اس دھویں سے، اب کالے دھویں سے آواز آئی عبد القادر جا، آج تو بچ گیا، کیونکہ تو عالم ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، بہت بڑا عالم ہے نا تو، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ ہم ہوتے تو اور اوپر اٹھتے کہ ہمارے علم کی گواہی تو شیطان بھی دے رہا ہے کہ اس نے ہمیں عالم مان لیا، مگر ولی ولی ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ظالم جاتے جاتے پھر گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے کرم نے بچایا۔ سبحان اللہ۔
مجھے میرے علم نے نہیں، یہ ولی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے چوروں کو آفیسر پہچانتے نا، حکومت کے جو آفیسر ہوتے ہیں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، ہم جینس ٹی شرٹ میں دیکھ کر کے جلسوں میں پہچان نہیں پاتے، جلسوں میں موبائل کیوں گم ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو آتے ہی ہیں اتنے اپ ٹو ڈیٹ بن کر کے ہم پہچان نہ سکیں۔ مولوی صاحب بھی پہچان نہیں پاتے ہیں، پیر صاحب بھی پہچان نہیں پاتے ہیں، لیکن پولیس والا دیکھ کے برابر پہ کسی بھی لباس میں ہو چور کو پولیس والا پہچانتا ہے، کیونکہ اس کو حکومت ٹریننگ دیتی ہے۔ بلا تمثیل حکومت کے ٹرین کردہ آفیسر جیسے چور کو پہچانتے ہیں، قدرت کا رنگ جس پہ چڑھتا ہے وہ اللہ والے شیطان کو پہچانتے ہیں، کسی بھی روپ میں آتا اس کو پہچانتے ہیں، اور وہ اپنے ماننے والوں کو بچاتے ہیں۔ اسی لیے تو پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک بات میں نے عرض کر دی، دیکھو یہ غوث پاک کو اللہ نے کس طرح بچایا، اور آپ نے سنا ہوگا بہت، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آگے میں اپنے عنوان پر جلدی سے آؤں گا۔ ولی کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ہوتے ہوئے ولی کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم نے کب کہا کہ اللہ نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن وہ ولی کے ذریعے سے اپنی پہچان کرا رہا ہے۔ اس نے اپنے محبوب کے محبوب بیٹے کا نام کیا رکھوایا؟ عبد القادر، وہ قادر اور یہ عبد القادر۔ اب عبد القادر ٹھوکر لگا کے مردہ زندہ کر کے بغداد میں بتاتے ہیں کہ دیکھ لو، جب عبد القادر کی قوت کا یہ عالم ہے تو قادر کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ صابر پاک اپنا جنازہ خود پڑھا کر کے بتاتے ہیں کہ جب ہماری بقا کا یہ عالم ہے تو جس نے ہمیں زندگی دی ہے اس کی قیومیت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اصل بات ہے۔ غریب نواز اگر کاسے میں آنا ساگر کو سمیٹ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو معین الدین کی یہ قوت ہے، تو پھر معین الدین کو پیدا کرنے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ولیوں کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، دوست کے ذریعے سے دوست تو پہچانا جاتا ہے۔ بھائی دیکھو، آپ اگر اپنی بچی کا رشتہ کرتے ہو تو تحقیق کرتے ہو نا، یہ اٹھتا کس کے ساتھ ہے، بیٹھتا کس کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت نیک بچہ جواریوں کے ساتھ بیٹھے گا، کوئی بہت نیک بچہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ بس ہوشیار لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، اس کی سنگت کیسی ہے، اس کی سنگت کیسی ہے، یہ جیسا ویسا اس کا دوست، یہ جیسا ویسا اس کا دوست، بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولی جو ہوتے ہیں وہ خدا کے ہمنشین ہوتے ہیں، خدا کے ہمنشین، خدا کے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، لیکن جیسا کہ اللہ کی شان ہے وہ خدا کی ہمنشینی حاصل کرتے ہیں۔ تو اب ولی کو اللہ جو کرامت اور طاقت دیتا ہے تو بتاتا ہے میرے دوستوں کو دیکھ لو نا، ان کی طاقت کو دیکھو پھر میری قوت کا اندازہ لگانا۔ جب ان کی طاقت سے اللہ اکبر حکومتوں کے تخت پلٹ جاتے ہیں، ان کی طاقت سے دریاؤں کا رخ مڑ جاتا ہے، ان کی طاقت سے اگر یہ کہہ دینا کیا کہ اونٹ بیٹھے رہیں تو اونٹ بادشاہ کے ہو کر بھی معین الدین اللہ کے دوست کی زبان پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اندازہ فرمائیے ان کی قوت کا عالم ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ ولی کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ولی جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکن کی طاقت اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، ایک بہت بڑا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سیدی صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ۔ دنیا پوری زندگی علم میں گزری، پڑھتے پڑھاتے گزری، مناظرے کرتے کراتے گزری۔ جب دنیا سے انتقال کرنے لگے، جانے لگے، تو شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ دیکھ رہے ہیں ہم آپ تو کچھ ہے نہیں بھائی۔ یہ کونوا مع الصادقین کی جو برکتیں ملے گی، کیوں ملے گی اور کب ملے گی، کیسے ملے گی؟ امام راضی عالم تھے اور بہت بڑے عالم، آج بھی ان کی تفسیر کبیر جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی راضی کو چھوڑے بغیر وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ کسی بھی عالم کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام راضی کے بعد جس نے بھی قلم اٹھایا، بڑے بڑے مفسرین کو دیکھیں، سب نے راضی کو کہیں نہ کہیں حوالہ بنایا۔ امام راضی اتنا بڑا آدمی، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، اور آخری وقت میں شیطان آ کے کھڑا ہو گیا۔
اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ 360 دلیلیں دی. کتنی؟ 360. وہ توڑتا رہا. وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں ہے نا، وہ اس کے پاس بھی علم ہے. علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملائکہ تھا. وہ اتنا بڑا، اور وہ یہ دلیل دیتے وہ کاٹ دیتا ہے، دلیل دیتے کاٹ دیتا ہے. جب یہ قریب تھا کہ 360 دلیلوں کے بعد اب یہ لاجواب ہوتے اور ایمان خطرے میں پڑ گیا. کس کا؟ پوری زندگی لوگوں کا ایمان بچانے والا، پوری زندگی لوگوں کے ایمان کو تحفظ فراہم کرنے والا آج خطرے میں پڑ گیا ہے. ان کے پیر و مرشد اور ان کے سگے ماموں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں وضو کر رہے تھے. کہاں بستر پہ پڑے امام راضی، کہاں مرشد کی خانقاہ وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے آپ نے لوٹا اٹھایا غصے میں اور پھینکا، اور پھینک کے کہا ارے راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ مجھے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ او ذلیل، مجھے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. لوٹا پھینکا تھا اور کہا کہ کہہ کیوں نہیں دیتا؟ مریدین حیران ہیں کہ آخر یہاں راضی نہیں، راضی تو اپنی خانقاہ میں ہے، اور حضرت لوٹا کس کو پھینک کر کے مار رہے ہیں؟ جب لوگوں نے وقت کا تعین کیا کہ بھئی یہ کون سا ٹائم ہے، بعد میں پتا چلا کہ یہی وقت تھا جب امام راضی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. پوچھا حضور آخر غصے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا شیطان اس کو ورغلانے آیا، اس نے 360 دلیل پیش کی، مگر اس کے بعد جب عاجز ہونے کے قریب آئے تو لوٹا پھینک کر اپنی جگہ سے مارا، شیطان کو وہاں سے بھگایا اور راضی کی رہنمائی کی کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں، ہمیں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، جب محبوب نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو محبوب سے بڑا سچا کون ہے خدا کی مخلوق میں؟ جب انہوں نے کہہ دیا اب کس دلیل کی ضرورت ہے، تو دیکھو ولیوں کی ضرورت اس طرح پڑتی ہے. کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں سچوں کی جماعت عطا کی ہے. کیا سچے لوگ ہیں! غریب نواز جیسا سچا، جس کی صورت کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. میرے بھائی ولایت کی دنیا میں 90 لاکھ لوگوں کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کا شرف جس کو حاصل ہے وہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی ذات ہے. لیکن کتنی محنت کی ہے مرشد غریب نواز نے. آج ہم لوگ غریب نواز کی کرامتیں پڑھ رہے ہیں، غریب نواز کے جو ہے وہ واقعات پڑھ رہے ہیں، اس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان سب کا فوکس ایک طرف تھا، اسلام کو اشاعت نصیب ہو، اسلام کو غلبہ نصیب ہو، دین کا پیغام عام ہو. یہ لوگ فکر کیا کرتے تھے؟ یہاں پر میں کچھ باتیں آپ سے کرامتوں کی بجائے ملفوظات اور ان کے فرمودات پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میری اپنی طبیعت میں ہے، کرامتوں کے لیے پھر کسی موقع پر، لیکن آج ان کے فرمودات، ان کی تعلیمات پر گفتگو کریں گے. ایک بات یاد رکھنا، آج یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے، پیری مریدی کا سلسلہ ہے، یہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے. میں آج کے تناظر میں تو کوئی بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آپ کبھی کبھی برا مان جاتے ہیں، دلوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. آج کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ مرید بناتے ہیں، اللہ تک پہنچانے کی بجائے اپنے تک روک لیتے ہیں. سچے پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود کا نہ بنائے. سچے پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود کا نہ بنائے، وہ خدا تک پہنچا دے. جو خدا تک پہنچاتا ہے وہی سچا پیر ہوتا ہے، اور جو خدا تک نہ پہنچائے وہ پیر نہیں ہو سکتا. وہ تاجر تو ہو سکتا ہے، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ ایمان کا لٹیرا تو ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا، تو جتنے بھی پیر اور مشائخ ہیں ان کی کوشش رہی ہے دین کو فروغ ملے، سنیت کو فروغ ملے، اسلام کو فروغ ملے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے نہ اپنے کھانے کی پرواہ کی، نہ اپنے کپڑوں کی پرواہ کی، نہ اپنا گھر بنانے کی پرواہ کی. آپ دیکھ لیں اجمیر شریف جائیے گا، غریب نواز کی بنائی ہوئی مسجد ملے گی، غریب نواز کا کوئی گھر نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیجئے، گھر بنانا کوئی گناہ نہیں، بنانا چاہیے، اچھے سے اچھا بنانا چاہیے. لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں،
غریب نواز نے گھر نہیں بنایا، غریب نواز نے اپنی خانقاہ نہیں بنائی، غریب نواز نے اللہ کا گھر بنایا۔ اسی طرح دیکھ لیں غریب نواز کا آپ کو کوئی لباس نہیں ملے گا، ایک کرتا پہن کر ہندوستان آئے، اسی کرتے پہ پوری زندگی گزار دی۔ الحمدللہ ان کے صدقے میں ہم لوگ تو روز کپڑے پہنتے ہیں، لیکن غریب نواز نے ایک لباس پر حضور سید العلماء مہریروی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب غریب نواز کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو ان کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کئی کلو کا کیوں ہو گیا تھا؟ تو کہتے تھے کہ پیون پر پیون لگانے کی وجہ سے اصل کرتا ختم ہو گیا تھا، پیون ہی پیون تھے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے پوری زندگی گزار دی، 3 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد 3 لقمے کھایا کرتے تھے۔ قناعت کا یہ عالم تھا، اور وہ بھی 3 لقمے کون سے؟ سوکھی روٹی چبا کر کے کھاتے تھے۔ لیکن اندازہ فرمائیں 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی، اس لیے کہ پورا فوکس اس پہ تھا۔ حتیٰ کہ دین کے کام میں اتنے مصروف ہو گئے کہ شادی کرنے کا خیال بھی دماغ اور دل سے نکل گیا۔ ایک دن رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، فرمایا معین الدین میرے بیٹے شادی نہیں کرو گے، میری سنت ہے۔ تو حیران ہو گئے، ارے میں اتنا مصروف ہو گیا دین کے کام میں کہ شادی کا خیال تک دل سے نکل گیا۔ اور اس کے بعد حضور کے کہنے پر آپ نے شادی فرمائی، حضور کے کہنے پر آپ نے نکاح فرمایا، اور وہ بھی کب؟ 50 سال کی عمر کے بعد۔ بعض لوگ تو یہ تحقیق کرتے ہیں کہ 60 سال کی عمر کے بعد آپ نے نکاح فرمایا۔ اتنے مصروف ہو گئے دین کے کام میں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جوگی جے پال کے اسلام قبول کرنے سے پہلے غریب نواز کے پاس کوئی چھت بھی نہیں تھی۔ جو چھت والا کمرہ ملا نا، تو جس دن جے پال جوگی اسلام لائے اس دن انہوں نے پیش کیا مرشد کو، حضور آپ میرے کمرے میں رہیں۔ آج کل جہاں سرکار کا مزار ہے وہ جوگی جے پال کی زمین ہے، اور وہ انہوں نے وہ پیش کیا تھا غریب نواز کو، اور وہ عبداللہ بن گئے، جب خلیفہ بن گئے، مرید بن گئے تو وہ پیش کیا تھا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ اور اس سے پہلے سلطان الہند غریب نواز ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے برسوں بیت گئے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم صرف پھول پیش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سر کا بوجھ اتار دیا۔ اتنے برسوں میں راجستھان میں سردی نہیں آئی ہوگی۔ ایک جلسے میں ہم آ کر کے بیٹھے، آپ سویٹر پہنے ہوئے، شال پہنے ہوئے، مجھ سے بھی سردی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ گھنٹوں اگر ہم جلسے میں بیٹھے تو گرم کپڑے پہن کے بیٹھے۔ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کی راجستھان کی سردی، اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاننے ماننے والے لوگ ہیں، اگر تالاب اور دریا کے کنارے آدمی رہے تو سردی زیادہ لگتی ہے۔ جو علاقوں میں کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے وہاں سردی زیادہ ہو جاتی ہے، تو جہاں پانی کھیتوں میں وہ اتنی سردی ہو جاتی ہے، تو جہاں سامنے بالکل تالاب ہو سردی کا عالم کیا ہوگا۔ اب بھی اجمیر شریف میں کم سردی نہیں پڑتی راجستھان میں، آج سے 800 سال پہلے سردی کا کیا عالم رہا ہوگا۔ ایک درخت کے کنارے بیٹھے ہیں، ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں، کوئی کپڑا نہیں، ایک کرتا ہے۔ گرمی نہیں آئی ہوگی، برسات نہیں آئی ہوگی، کتنی محنت کی۔ آج ہم اپنے بزرگوں کی محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اسی دن کے لیے ان لوگوں نے اتنی محنت کی تھی۔ آج ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو لوگ پھول برساتے ہیں، غریب نواز پہ کون پھول برسانے والا تھا؟ غریب نواز کے لیے تو ہزاروں سانپ تھے جو منہ کھول کے کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی ملک سے نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی قتل کی بات کر رہا ہے، کوئی خنجر چھپا کر کے لا رہا ہے۔ اتنی محنت کی، ایک مشن لے کر آئے تھے۔ یہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، یہاں ان کا کوئی مرید نہیں تھا، یہاں کوئی تاریخ لینے والا نہیں تھا، یہاں کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا، یہاں کوئی ویلکم کرنے والا نہیں تھا، یہاں کوئی سواگت کرنے والا نہیں تھا۔ بس رسول اللہ کی زبان سے نکلا، معین الدین تم کو ہندوستان جانا ہے، کفرستان میں ایمان کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اجمیر شریف کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ حضور نے اجمیر شریف کا نام بتایا، تمہیں اجمیر جانا ہے۔ اس کی نانا جان میں تو اجمیر کو جانتا نہیں۔ 2 روایتیں ہیں، حضور علیہ السلام نے انار دیا اور کہا کہ اس میں اس کا نقشہ موجود ہے، اور ایک روایت ہے کہ اپنی ہتھیلی میں رسول اللہ نے ان کو اجمیر مقدسہ کا راستہ بتایا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ تشریف لائے۔ آپ غور فرمائیے گا، آج ہم نے ان بزرگوں کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اب غریب نواز کی تعلیمات کیا ہے، میں اس میں سے ایک ملفوظ آپ کو پڑھتا ہوں۔ غریب نواز فرماتے ہیں،
میرے پیر و مرشد سے جب میری ملاقات ہوئی، پیر و مرشد کون؟ خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ، یہ 14ویں پشت میں مولا علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی، کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان ہرونی سید نہیں ہے، تو اصل میں خواجہ عثمان ہرونی نے اپنے نسب کو اللہ کے خوف سے اتنا چھپایا کہ بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ وہ سادات میں سے نہیں ہیں، ورنہ اصل تحقیق ہمارے بزرگوں کی یہ ہے کہ وہ مولائے کائنات کی 14ویں پشت میں سے ہیں، 14ویں نمبر پر وہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اندازہ فرمائیں، اور حضرت عثمان ہرونی کی شان کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی منقبت ان کی اور نہ بھی پڑھی جائے، 2 جملوں میں کہہ دیں، وہ تو غریب نواز کے بھی پیر ہیں، غریب نواز کے بھی پیر ہیں۔ اندازہ فرمائیں، اور پھر کیسا پیر؟ جب غریب نواز مرید ہوئے، بڑی لمبی داستان ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار عثمان ہرونی نے اس طرح 2 انگلیاں کی، اور 2 انگلیوں کے درمیان کہا، دیکھو بیٹے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو غریب نواز نے کہا، حضور 18,000 عالم میں آپ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ فرمائے ذرا، 18,000 عالم میں آپ کی 2، جب 14ویں نمبر پر علی کے بیٹے کی 2 انگلیوں کا یہ عالم ہے، تو ان کے بابا مولا علی کی طاقت و قوت اور دست کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں، ذرا غور تو کیجئے گا، 2 انگلیوں کے درمیان آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کی طاقت؟ بہت ممکن ہے یہاں بیٹھے ہوئے بچے جو سائنس و جغرافی پڑھتے ہیں وہ مذاق اڑا کے اٹھ جائے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، جس دن روحانیت کی دنیا میں قدم رکھو گے، آج کل تو ولیوں کی کرامتوں کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو سب کہانی قصے ہیں، یہ باتیں ماننے کے قابل نہیں۔ میں نے کہا میرے عزیز، جس نے پوری زندگی آم نہ کھایا ہو، اس کو ہم آم کی لذت بتاتے رہیں، راتیں گزر جائیں، لیکن وہ آم کی لذت کبھی نہیں معلوم کر سکتا، اس لیے کہ کچھ چیزوں کا تعلق تھیری سے نہیں ہوتا، پریکٹیکل سے ہوتا ہے۔ تو روحانیت جو ہے یہ تھیری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ اصل میں لوگ آج روحانیت سے دور ہوئے۔ بھائی روحانیت لوگوں کو کیا، جو اپنے جسموں کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں، وہ اپنی روحانیت کا کیا خیال رکھ سکیں گے؟ جن کے حال یہ ہیں کہ جن کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، جو 3-3 4-4 دن تک کبھی غسل نہیں کرتے، جو پوری زندگی کبھی مسواک کو ہاتھ نہیں لگاتے، جن کا حال یہ ہے کہ وہ جمعہ وضو کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، بتائیے جو اپنے جسموں کی طہارت نہ جانے وہ اپنی روح کی طہارت کیا جانیں گے؟ لوگوں کا حال بدل گیا ہے۔ روحانیت کی دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ایک روح کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو ایک لقمے میں نگل سکتی، ایک عام روح کی بات۔ جب عام روح کی طاقت یہ ہے تو ولی کی روح کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ولی کی روح۔ اور ایک بات یہاں پھر عرض کروں، خواجہ غریب نواز کے مرشد کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ کیا نام ہے؟ بولے بھئی کیا نام ہے؟ عثمان۔ کیا پتا چلا کہ سرکار غریب نواز خود بھی سنی ہیں اور ان کے پیر و مرشد بھی سنی ہیں، اس لیے کہ روافظ کے خاندان میں عثمان نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ روافظ کے خاندان میں عثمان نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ولی کبھی بھی ہوا ہے تو صرف اہل سنت میں ہوا ہے۔ نہ روافظ کے یہاں آپ کو کوئی ولی ملے گا، نہ نواسب یعنی ناسبیوں کے یہاں بھی آپ کو ولی نہیں ملے گا۔ آپ چیک کیجئے، جتنے گنبد چمک رہے ہیں کسی کا نام لیں، میں ثابت کرنے یہیں بیٹھے انشاءاللہ، میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن ان سادات کی جوتیوں کی، ان علماء کی جوتیوں کی برکت سے آپ کسی کا بھی نام لیں، میں یہیں بیٹھے ثابت کروں گا کہ وہ سنی تھے۔ کوئی رافضی کبھی ولی نہیں ہوا، نہ کوئی ناسبی کبھی ولی ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ رافضیوں کی مولا علی سے بنتی ہے، نہ ناسبیوں کی مولا علی سے بنتی ہے۔ مولا علی اگر کسی سے خوش ہیں تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔
اسی لیے جو بھی ولی بنتا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنتا ہے۔ الحمدللہ مدینہ منورہ سے لے کے بغداد معلیٰ تک اور بغداد شریف سے لے کر کے جو ہے وہ داتا صاحب کے لاہور تک اور لاہور سے لے کے دلی تک اور دلی سے لے کے گجرات تک آپ جتنے گنبد دیکھ رہے ہیں سب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ میں کہتا ہوں یہ چمکتے ہوئے گنبد بتا رہے ہیں کہ روئے زمین پر پشت زمین پر اگر سب سے سچا کوئی مسلک ہے تو اسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے آج پیش آتی ہے کہ ہمارے نوجوان چھوکرے یوٹیوب کی دنیا کی وجہ سے دائیں بائیں رستہ اختیار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار وہ فلاں لوگ تو مولا علی کا ذکر بہت کرتے ہیں، اہل سنت والے نہیں کرتے، تو چلو انہی کو سن کر کے دل بہلا لیں گے۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، یہاں پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے بھائی، مولا علی کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، صحابہ کا ذکر، حضور علیہ السلام کا ذکر جتنا اہل سنت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، چلیں ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں، تاکہ یہ کبھی کبھی یہ روافظ کا جھوٹا کھانے والے یہ بھی ان کی سن کر کہتے ہیں ہم سنیوں میں تو علی کا ذکر ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا تم نے اپنے جیسے سنیوں کو دیکھا، ہم جیسے سنیوں کو بھی تو دیکھو نا، دادا باپو جیسے سنی کو بھی تو دیکھو نا، امام احمد رضا جیسے سنی کو بھی دیکھو نا۔ پورے ہدایت بخشش میں نبی کی نعت کے بعد سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے سب نبی کا خاندان ہے، حالانکہ وہ مانتے تھے جس کا جو مرتبہ ہے وہ سب کا مرتبہ۔ چھوڑ دیں، آواز پہنچ رہی ہے، آخری تک تو پہنچ ہی رہی ہے، بغیر مائک ہی پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں تو پریشان نہ ہو، چھوڑ دیں، وہ جہاں تک پہنچنی پہنچ۔ بات میں کر رہا ہوں، میں عنوان سے ہٹنا جاؤں تو برل جلدی عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کر رہا تھا، آپ دادا باپو جیسے سنی کو دیکھیں، آپ دیکھیں ان سادات کو دیکھیں، ہم مولا علی کا ذکر جتنا کھل کر اور کھل کر کرتے ہیں، روافظ کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں کیا آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم علی کو مولا مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو من کن تو مولا والی حدیث پہنچی ہے یہ سنیوں نے پہنچائی ہے یا تمہارے خاندان والوں نے پہنچائی ہے؟ کیونکہ نبی کے حجت الوداع کے دن تم تو تھے نہیں نا، وہ تو کون تھے؟ حجت الوداع کے دن غدیر خم میں جب یہ حدیث رسول اللہ مولا علی کا ہاتھ اونچا کر کے پڑھ رہے تھے، من کنت مولا فاز علی جن مولا، اور تمہارا باپ دادا نہیں تھا، وہاں صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، سعد تھے، سعید تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، خالد ابن ولید تھے، ابو ہریرہ تھے، ابو سعید خدری تھے، سلمان فارسی تھے، اور الحمدللہ یہ سب کے سب میرے نبی کے صحابہ ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں ان کا بھی دامن موجود ہے۔ تو اگر علی کو مولا مانتے ہو، اگر علی کو مولا مانتے تو یہ روایت کس نے پہنچائی ہے؟ بلکہ علی مرتضیٰ کو جب مولائیت بیان کی گئی، سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی مولا علی کو، کون تھا وہ؟ تاریخ میں ڈھونڈو۔ علی مرتضیٰ کی مولائیت تو بیان کرتے ہو لیکن مبارکباد دینے والا بھول گئے جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی تھی۔ اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے میرے بھائی، ہم یہ دکھڑا تو رو رہے ہیں، آپ کو خیال کرنا اس بات کا، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر قائم رہنا ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فاز علی جن مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو پورے مجمع سے جو سب سے پہلے اٹھ کر کے کھڑا ہوا تھا وہ کون تھا؟ اللہ اکبر، غیث المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے اور کہتے مبارک ہو علی، تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ غدیر کی مبارک آج تم دے رہے ہو، جس نے سب سے پہلے دیا ہے وہ ہمارا امام ہے، جس کو مولا بنایا وہ بھی ہمارا امام، جو مبارکباد دے رہے وہ بھی ہمارا امام، تمہارا ہے کیا؟ لیکن اپنے بچوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے
دائیں بائیں کان نہ دھرنا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اگر ہمیں نہیں مانتے نہ مانو شوق سے، ہمیں ماننا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، ہمیں ماننا کوئی مذہب و مسلک نہیں، لیکن جن کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، ان میں ایک ہستی ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں جتنے فرقے دیکھے، سب سے بدترین فرقہ اگر میں نے دنیا میں کوئی دیکھا تو وہ رافضیوں کا فرقہ۔ اپنے مرشد کی نہیں مانتے، کدھر جا رہے ہو؟ اہل سنت پہ رہو۔ ایک بات آپ سے کہوں کہ اگر کوئی بدبخت جس کا خون خراب ہے گجرات میں کھڑا ہو کر کے کہے کہ دادا باپو سید نہیں تھے، تو آپ اس کا کیا کرو گے؟ کیا کر سکتے ہو؟ کیا کرو گے؟ ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، روافظ کا جو جھوٹا کھا رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ تو دادا باپو ہیں۔ روافظ نے کہا غوث اعظم سید نہیں تھے، اور نہ وہ غوث پاک کو سید مانتے ہیں، نہ غوث پاک کو ولی مانتے ہیں، وہ تو غوث پاک کو معاذ اللہ ملحد اور زندیق کہتے ہیں۔ بتائیے آپ کس رستے جا رہے ہو میرے نوجوانوں؟ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یاد رکھیے کس نے اہل بیت کے ذکر سے روکا؟ کوئی سنی نہیں روکتا، کوئی سنی۔ ہمارے یہاں تو ذکر اہل بیت عبادت ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ مطلع القمرین میں لکھتے ہیں کہ اے عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ فیض علی کو، جب تک علی کا فیض نہیں ملتا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا۔ ہمارے یہاں تو ولی بننے کے لیے علی علی کہنے کی شرط ہے، جب تک علی کی غلامی نصیب نہ ہو تب تک کوئی ولی نہیں بنتا۔ مگر ہاں ہم علی علی ضرور کرتے ہیں، مگر صحابہ کی تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں، صحابہ کے احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں اس کی طرف دور نکل گئی بات۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ غریب نواز کے پیر و مرشد کا نام خواجہ عثمان ہرونی ہے، ان کا نام عثمان ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ عثمان ہے۔ ایک اور بات بتا دوں آپ کو، ایک بات اور بتا دوں، جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے اس کی نسل آگے نہیں چلتی، اس کی نسل آگے نہیں چلتی۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، بابا فرید کون ہے؟ اگر چشتیت سے بابا فرید کو نکال دو تو چشتیت ختم ہے، چشتیت ختم ہے۔ چشتیت دو روپ ہیں، چشتی صابری، چشتی نظامی۔ اور یہ کہاں سے آئے؟ چشتی صابری بھی بابا فرید کا فیض، چشتی نظامی بھی بابا فرید کا۔ تو بابا فرید کس کا فیض ہے؟ بابا فرید کس کا فیض ہے؟ بابا فرید سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، بابا فرید فاروقی ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی یہ فاروقی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی یہ فاروقی ہیں۔ اگر معاذ اللہ صحابہ کرام نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہوتا، بولو یزید نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے اس کی نسل، اللہ اکبر۔ جب یزید نے حضرت سکینہ پہ ظلم کیا تو اس کی نسل ختم ہو گئی۔ اگر صحابہ سیدہ فاطمہ پہ ظلم کرتے تو ان کی نسل میں کبھی فرید جیسا پیدا نہ ہوتا، کبھی نصیر جیسا پیدا نہ ہوتا، کبھی مجدد الفسانی جیسا پیدا نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو چشتی کس منہ سے کہتے ہیں؟ بابا فرید کو چھوڑ کر جب محبوب الہی چشتی نہیں رہ جاتے، بابا فرید کو چھوڑ کر محبوب الہی جو چشتی ہیں وہ بابا فرید کی وجہ سے ہیں، صابر پاک جو چشتی ہیں وہ بابا فرید کی وجہ سے ہے، نصیر الدین چراغ دہلی جو چشتی ہیں بابا فرید کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں ان چیزوں پر ہمیں نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں اپنے مرشد خواجہ عثمان ہرونی کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا حضور مجھے کچھ نصیحت کریں، مجھے کچھ نصیحت کریں۔ اب اللہ والوں کی محفل میں گفتگو کیا ہوتی تھی؟ ہم لوگ اب بات کیا کرتے ہیں؟ وہ محبوب باپو تو ایسا ہے، وہ نذیر باپو تو ایسا ہے، وہ مولانا تو ایسا، یہ نعت خاں تو ایسا۔ یعنی ہماری محفل غیبتوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔
مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ اس کی محفل میں 2 گھنٹے بیٹھوں اور اس نے کسی کی برائی نہ کی ہو، سوائے چند جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، چند لوگ جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہو۔ واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، چاپلوسی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں، جن کو چند انگلیوں پہ گن سکتے ہو، ان میں سے آپ دادا باپو کو بالکل صف اول میں شمار کر سکتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں ان کی صحبت نصیب ہوئی، میں نے ان کی زبان سے کبھی کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہیں سنا، کبھی نہیں سنا۔ جائیے چیک کیجئے، آج اگر 2 گھنٹہ کسی کے ساتھ گاڑی میں سفر کرو تو پورا مزہ کرکرا ہو جائے۔ میں کوئی تقوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی متقی آدمی بھی نہیں۔ اب تو دل چاہتا ہے کہ اکیلے سفر کریں، کوئی ساتھ نہ ہو، دل چاہتا ہے اکیلے بیٹھے، کیونکہ جو ملتا ہے کسی نہ کسی کی چھیڑ دیتا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑی چیز، زنا سے بری چیز کو یہ تو غیبت ہے۔ اب تو مائک پہ بھی غیبت کرتے ہیں لوگ، اب تو ممبروں پہ بھی غیبت کرتے ہیں لوگ، اب تو مسجد کے حجروں میں بھی غیبت کرتے ہیں لوگ۔ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے؟ آج جو چہروں کی روحانیت، نورانیت چلی گئی ہے، وجہ اس لیے کہ دین ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ تہمت، ایک دوسرے پہ تہمت باندھنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھنا، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنا۔ لیکن اللہ والوں کی محفل کیسے؟ غریب نواز کہہ رہے ہیں حضور مجھے، غریب نواز نصیحت لے رہے ہیں، حضور نصیحت کیجئے۔ اب بس اسی بات ختم کر دوں گا، سردی کا موسم بھی ہے، بہت طویل نہیں کرتا۔ اب غریب نواز کے مرشد غریب نواز کو نصیحت کر رہے ہیں، فرماتے بیٹے معین الدین، بستیاں تباہ ہوگی۔ اب غریب نواز کے مرشد غریب نواز کو نصیحت کر رہے ہیں، بس اسی نصیحت کو سن لیں، میں بھی اور آپ بھی، اور بات پوری ہوتی ہے۔ فرماتے بیٹے زمین پر بستیاں جو آباد ہیں وہ زمین ویران ہو جائے گی، بستیاں ویران ہو جائے گی، اور بستیوں کی ویرانی کی وجہ کوئی پارٹی کا آنا نہیں، کسی پارٹی کا جانا نہیں، کوئی حکومت کا آنا نہیں، کوئی حکومت کا جانا نہیں۔ یہ پارٹیاں، یہ حکومتیں، یہ بادشاہ، یہ جو ہے وہ لیڈر، یہ سب کٹ پتلی ہے۔ اصل قدرت کے ہاتھ میں سب کی رسی ہے۔ قدرت جس کو چاہتی ہے ظالم بنا کر کھڑا کر دیتی ہے، اگرچہ پسند نہیں کرتی، لیکن فاسقوں کو ظالموں کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا مزاج ہے کہ بعضوں کو بچا کر بعضوں کو تباہ کر کے نظام کائنات چلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ہرونی فرماتے ہیں، اور غریب نواز اس کو نقل کرتے ہیں، دل کے کانوں سے سن لو، فرماتے ہیں بستیاں ویران ہوگی، بستیاں تباہ ہو جائے گی، بستیوں کے گھر اجاڑے جائیں گے، بستیوں کو تڑپایا جائے گا، موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، موت کثرت سے ہوگی اور لوگوں کی خوشیاں چھین لی جائے گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے خواجہ عثمان ہرونی آج کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتے، وہ بھی رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بستیاں ویرانے میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے 2 دن پہلے حضور کی معراج کا جشن منایا، مجھے افسوس ہے معراج کا جشن منانے والی قوم اس بیت المقدس کو بھول جاتی ہے جس میں رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے بیت المقدس کے حالات؟ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں رمضان المبارک میں تو دسترخوان تا حد نظر آتا ہے، لیکن اللہ وہ ننھے بچے جو روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں، وہ نوجوان بچیاں اللہ اکبر جو دوپٹے کو ترس رہی ہے، خدا کے گھر کے لیے جو بے گھر ہو گئے ہیں، جن کو خود کی چھت نہیں ہے۔ کبھی محسوس کیا دن میں 4-4 5-5 مرتبہ کھانے والوں، کبھی فلسطینیوں کی بھوک کو محسوس کیا؟ اور یہ ایک فلسطین ایک ملک نہیں بلکہ روئے زمین پر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں تمہارے بھائی روٹی کے ٹکڑوں کو ترستے ہیں۔ آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو رہی ہے، ننھے سے بچے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک مرتبہ نیوز دیکھا تو بہت دنوں تک کے میں بے چین رہا
ایک ننھی سی بچی بہت خوبصورت، وہ اپنے ہاتھ پر اپنا نام لکھ رہی تھی۔ اس کو کسی نے پوچھا بیٹی اپنے ہاتھ پر اپنا نام کیوں لکھ رہی ہے؟ تو کہتی ہے کہ کبھی بھی اسرائیل کا بم آ جاتا ہے اور ننھے ننھے بچے شہید ہو جاتے ہیں، تو میں اپنے ہاتھ پر اپنا نام اس لیے لکھ رہی ہوں کہ اگر میں کسی بم کی وجہ سے عمارت کے ملبے میں دب جاؤں تو میرے ہاتھ پر میرے ماں باپ میرا نام پڑھ کر کم سے کم میری پہچان تو کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ اس صورتحال سے قوم گزر رہی ہے اور ہمیں ان سے کتنی ہمدردی ہے، صرف اتنی کہ اگر کلپ آ جائے ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، یہی ہمدردی ہے۔ کبھی سوچا فلسطین کیوں تباہ ہو رہا ہے، بستیاں کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ شاید میرے گناہ کی وجہ سے۔ اگر مجھے اپنی قوم سے ہمدردی ہوتی تو میں سوچتا اللہ میرے گناہ کی سزا اگر قوم کو مل رہی ہے تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سن لو، اگر فلسطین کی سرزمین پر خدا کا عذاب اتر رہا ہے یا اللہ رب العزت جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہے ہم سے اور خدا کی مدد روک لی گئی ہے، تو میرے عزیز میرے بھائیوں یہ مت سمجھنا کہ پڑوس میں لگنے والی آگ ہمارے گھر کو نہیں جلائے گی، ہمارے گھر کو بھی خاکستر کر دے گی۔ قدرت ہم سے ناراض تو نہیں، رب ہم سے ناراض تو نہیں، خدا کی رحمت ہم سے روٹ تو نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اس سے کھانا نہیں چھینتا، اس سے روٹی نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ جلسوں میں 3 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہو، 10 منٹ فجر کی نیند بھی قربان کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ جلسوں کے لیے اللہ اکبر پوری رات جگنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، چونکہ یہ سب میرے لوگ ہیں اس لیے میں نام لے کر کے بات کر رہا ہوں، محبوب باپو کے قرب کے لیے 2 گھنٹہ کھڑے رہ سکتے ہو، اللہ کے قرب کے لیے 10 منٹ کھڑے رہ سکتے ہو، نذیر باپو سے ملنے کے لیے دوڑ رہے ہو، خدا سے ملنے کے لیے بھی کبھی دوڑ کے مسجد جا رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا اگر اللہ کو پانا ہے سر کو سجدے میں رکھ دے، ادھر تو اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے ادھر تو خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ سب کے قریب ہونے کی کوشش کرنے والوں کبھی رب کے قریب ہونے کی بھی کوشش کی ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے، یہ بات یاد رکھنا، سب کا قرب پا لیا اور رب سے دور رہا کچھ نہیں ملنے والا، اور اگر رب کا قرب پا لیا تو سب تمہیں خود بخود مل جائیں گے۔ میرے عزیز ہمارا ماحول بدل چکا ہے۔ سلطان الہند کو سرکار خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں بیٹے آبادی ویرانے میں تبدیل ہو جائے گی، بستیاں ویران ہو جائے گی، بستیاں اجڑ جائے گی۔ پہلی بات جس سے بستی اجڑے گی جب گناہ عام ہو جائیں گے، کس شکل میں؟ فرمایا جب مسجدیں ویران ہوگی تو بستیاں بھی ویران ہوگی۔ آج مسجدیں ویران ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج کل لوگ اتنی بڑی بات کرتے، کہتے ارے ہمارا دامن پکڑ لیا تو تجھے عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم تجھے جنت میں لے جائیں گے نا۔ توبہ کرو میرے بھائی، میں کہتا ہوں کتنی افسوس کی بات ہے، بات مجھے یاد آتی ہے۔ دیکھیے مجھ سے بہت لوگ ناراض رہتے ہیں، مجھے اس کا خیال ہے، میں بہت خیال بھی آج کل کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں رکنا چاہتا ہوں لیکن میرا خون مجھے رکنے نہیں دیتا۔ میں سوچتا ہوں کہ سینے میں جو ہے انڈیل کر چلا جاؤں، پتہ نہیں کل صبح ہو نہ ہو، اس لیے اپنی ذمہ داری پوری کر جاتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کیا میں اتنا پاورفل ہوں؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی آئے تو اتنا پاورفل ہے جتنے پاورفل امام جعفر صادق تھے؟ بتائیے، ابھی آپ نے کنڈے کی نیاز کی 22 رجب کو، ہمارے امام جعفر صادق کی نیاز ہم لوگ 22 رجب کو کرتے ہیں۔ یہ کمال کی بات یہ ہے حافظ صادق صاحب کہ 22 رجب کی نیاز امام جعفر صادق نے خود کی ہے۔ 22 رجب کی نیاز امام جعفر صادق نے خود کی ہے 22 تاریخ کو۔ کیوں؟ اس دن ان کا وصال نہیں ہوا، ولادت نہیں ہوئی، تو کیوں کی ہے؟ اصل میں رسول اللہ کے گھر میں غوثیت کا سلسلہ چلا، نبی کے گھر میں جو سب سے پہلا غوث ہوا وہ مولا علی ہے نبی کے گھر میں۔ اور کون سا غوث؟ غوث تو بہت ہوتے، ابھی بھی غوث دنیا میں ہے،
قطب کو غوث بھی کہتے ہیں، لیکن غوثیت کبریٰ جسے غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم جسے کہتے ہیں، نبی کے گھر میں سب سے پہلے جو غوث اعظم ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں، دوسرے غوث کو امام حسن کہتے ہیں، تیسرے غوث اعظم کو امام حسین کہتے ہیں، چوتھے غوث اعظم کو امام زین العابدین کہتے ہیں، پانچویں غوث اعظم کو امام باقر کہتے ہیں، اور چھٹا غوث اعظم جو نبی کے گھر میں ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق کو جس رات اللہ نے تہجد کے بعد مقام غوثیت عطا فرمایا تو صبح اٹھ کر فجر کے بعد اس کے شکرانے میں آپ نے جو ہے وہ نیاز کر کے لوگوں کو کھلایا، تو آج کل ہم بھی وہ کرتے ہیں اللہ، اور اس کی بہت برکت ہے۔ وہ نیاز کھاتے ہوئے آدمی جو مراد لے لے نا تو اللہ سال آنے سے پہلے مراد پوری کر دیتا ہے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ بد مذہب لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ نیاز تو رافضی کرتے ہیں، میں نے کہا رافضی نیاز ہی نہیں کرتا، رافضی کی یہاں نیاز نہیں ہوتی، وہ اٹھ پٹانگ کچھ بھی کرتا۔ ہمارے یہاں باضابطہ نیاز کا ایک سسٹم ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہے، درود پڑھا جاتا ہے، فاتحہ کسی کی بھی ہو، صحابہ پر ایصال ثواب ہوتا ہے، انبیاء پہ ہوتا ہے، اہل بیت پہ ہوتا ہے، سب پہ ہوتا ہے۔ ہاں یہی ان سے جدائی اور ان سے الگ راستہ، وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ بہرحال تو وہ آپ کو دھمکاتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ ان کا وہ کرتے ہیں، ہم تو صحابہ والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، ہماری نیاز میں سب شامل ہیں، انبیاء ہیں حضور کے۔ بہرحال تو بات چل رہی تھی امام جعفر صادق۔ دیکھو جو جتنا بڑا ہوگا، جس کے پاس روحانی طاقت جتنی زیادہ ہوگی وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہوگا۔ بے خوفی کی اور دھینگا مستی کی بات کرنے والا اندر سے خالی ڈبہ ہوگا، یاد رکھنا، اتنا اچھی طرح یاد رکھنا۔ امام جعفر صادق سرکار کون ہستی اتنا سمجھ لیں، امام اعظم کو کم و بیش 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ کس کو؟ امام اعظم کو۔ اور وہ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اس ذات کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ جو جوتی سیدھی کرے اس کی شان یہ ہے کہ وہ خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے، تو اس جوتیوں والوں کی شان کا عالم ہے۔ امام جعفر صادق اس ہستی کا نام ہے۔ لیکن اب سنیے، اتنی بڑی ہستی، بہت خوبصورت تھے، ان کے زمانے میں ان سے بڑا علم والا کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا امام جعفر صادق۔ جب لیکن اپنے مریدوں سے، چاہنے ماننے والوں سے ملتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک مجھ سے وعدہ کرو۔ تو لوگ کہتے تھے کیا وعدہ کریں؟ کہا وعدہ یہ کرو کہ اگر قیامت کے دن تمہاری بخشش ہو گئی تو تم اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے، اس لیے کہ اللہ قیامت میں کس کو بخشے گا اس کی کوئی گارنٹی۔ فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے، اور اس سے پہلے کیا کہا؟ فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخش دیں، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ حبشی کو چاہیں گے تو بخش دیں گے، عربی کو چاہیں گے تو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اگر چاہیں گے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جہنم میں داخل کریں گے، اور اگر چاہیں گے تو اصحاب کہف کے غار پہ بیٹھنے والے کتے کو جنت کا دولہا بنا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ امام جعفر صادق رویا کرتے تھے، کہتے تھے اگر تیری بخشش ہوگی، پتہ نہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو زمین پہ بیٹھے ہیں، ان کے چہرے بھی کوئی نہیں جانتا، بخشے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، منبر پر کوئی ایسا بیٹھا ہو جو نہ بخشا جائے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرے، ممکن ہے، پوسیبل ہے، اس لیے کہ سرکار غوث پاک رویا کرتے تھے، عید کے دن بھی روتے تھے۔ کہتے لوگ کہتے ہیں آج تو عید ہے، فرماتے تھے بیٹے عید ان کی ہے، عید ان کی ہے جس سے یار راضی ہے، ہماری عید تو اس دن ہوگی جس دن ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ غوث پاک کہتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ سلطان الہند غریب نواز کا ذکر سننے آئے ہو، غریب نواز سرکار ایسے گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، وہ گھٹنے سے سمجھ میں آئی نا، ایسے گھٹنے میں سر رکھ کے روئے۔ بابا قطب کہتے ہیں سرکار آپ رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا 40 سال ہو گئے
جب تنہائیوں میں رہتا ہوں کوئی نہیں رہتا ہے تو ایسے ہی روتا ہوں. کیوں؟ کہ مجھے اپنا ایک عمل یاد آتا ہے جو مجھے 40 سال سے رلا رہا ہے. بیٹا قطب الدین 40 سال ہو گئے میں نے شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی ہے. کہا حضور کیا یاد آتا ہے آپ کو؟ کہا ایک دن نماز میں جلدی تھی, وضو کیا, انگلیوں کا خلال کرنا بھول گیا, نماز میں لذت نہیں آئی. نماز کے بعد فارغ ہوا تو مراقبہ کرا تو پتہ چلا کہ نبی کی سنت, نانا کی سنت چھوڑ دی. اب اس میں ڈر لگ رہا ہے اگر اللہ قیامت میں پوچھے گا معین الدین انگلیاں اسی لیے دی تھی کہ اس کے اوپر اٹھاؤ, میرے محبوب کی سنت چھوڑ دی تم نے. اگر اس سنت کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کبھی ہم نے سوچا غریب نواز سنت کے چھوٹنے پہ 40 سال رو رہے ہیں اور ہم فرض چھوٹتا ہے کبھی ماتھے پہ جو نہیں تکنے, سلوٹیں نہیں آتی, 500 کی نوٹ گم ہو جائے ہمیں ٹینشن ہوتا ہے, موبائل کا ریچارج ختم ہو جائے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں, دھندے میں مندی آ جائے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. کبھی فرض چھوٹنے پر بھی ٹینشن ہوا ہے؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہو, کبھی ٹینشن ہوا ہے؟ کبھی اس کا خیال ہے کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ کے سامنا ہوگا تو حضور چہرہ پھیر لیں گے, یہودیوں جیسا چہرہ لے کر آیا ہے, عیسائیوں جیسا چہرہ لے کر آیا ہے, مشرکوں جیسا چہرہ لے کر آیا ہے؟ لوگ تو یہاں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی, پتہ نہیں وہاں حضور کے ساتھ کون ہوگا. امام جعفر صادق جیسے لوگ اپنے مریدوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے اگر تیری بخشش ہو گئی میری سفارش کرے گا؟ وہ وعدہ کرتا, پھر کہتے اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر میری بخشش ہوئی تو میں تیری سفارش کروں گا. یہ کہتے تھے. تو جب آپ لوگوں کو کہتے تھے نا کہ میری سفارش کرنا, تو لوگوں نے وہی کہنا تھا جو آپ کہتے ہیں کہ سرکار آپ تو سید ہیں نا, آپ کا خاندان کتنا بڑا ہے, آپ کے دادا امام حسین, امام حسن, مولا علی, آپ کی دادی سیدہ فاطمہ, آپ تو بہت بڑے خاندان کے, آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے, آپ تو سید ہیں. امام جعفر صادق کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم لوگ سید ہیں, یہی رونا ہے ہم سید ہیں. سید ہیں اسی لیے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نانا کے سامنے کیسے جائیں. جن کی تہجد نہیں چھوٹی وہ کہتے ہیں کیا منہ لے کر نانا کے سامنے جائیں, اور یہاں داڑیاں مڈا رہے اور نعرے لگاتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن نبی کا سامنا کریں. کیا منہ سے سامنا کریں؟ یہی سود کے دھندے کر کے. ہماری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے, ہمارے یہاں ڈی جے شادیوں میں بج رہا ہے. جتنا دل رسول اللہ کا امریکہ اور برطانیہ کے کافر نہیں دکھاتے اتنا دل ایک دن میں ہم اپنے نبی کا دکھاتے ہیں. کبھی سوچا ماں کا دل دکھانے والے کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا, جو ایک دن میں ہزاروں بار نبی کا دل دکھا رہے مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ ہے. سوچو نا ذرا, شادیاں کیوں ہوتی ہے؟ نبی کے صدقے میں اللہ خوشی دیتا ہے. نبی کے صدقے میں خوشی ملی اور ہم ڈی جے بجا رہے ہیں, نبی کے دل پہ کیا گزر رہے ہیں؟ اتنا خوبصورت چہرہ کس کے صدقے میں ملا؟ نبی کے صدقے میں. اسی کو حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی مڈا کر نبی کی سنت بالوں کو گٹروں میں پھینکوا رہے ہیں. حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ یہ وسترے ہمارے چہروں پہ بعد میں چلتے ہیں, یہ وسترہ پہلے رسول اللہ کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. جب ہماری آپ کی بیٹی آدھی آستین کے کپڑے پہن کے ولیمے میں جاتی ہوگی نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ہماری بیٹیاں پتلے پتلے کپڑے پہن کر اجنبی مردوں سے فون پہ باتیں کرتی ہوگی, رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ بات تو ہم وہابیوں کے سامنے اور دوسری قوم کے سامنے نہیں کر سکتے, کیونکہ دوسری قومیں نبی کو مردہ مانتی ہیں, مر کے مٹی میں مل جانے والا کہتی ہے. سنیو تم تو نبی کو زندہ مانتے ہو نا, نبی زندہ ہیں, ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. وہ تمہیں اور مجھے ابھی بھی دیکھ رہے اللہ کی عطا سے. ارے جب ان کے 11ویں نمبر کے بیٹے کی شان ہے وہ کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع, کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. جب غوث اعظم کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. حضور تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. بتاؤ جب موبائل کی اسکرین پر انگلیوں سے زنا کی فلمیں دیکھتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. بتائیے میرے بھائی, جو
ایک ماں کا دل دکھائے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں، کتنا دکھاؤ گے نبی کا دل کتنا دکھاؤ گے، جو پوری زندگی رات بھر ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ معراج کا واقعہ سنا ہوگا نا، قدم قدم پر کون یاد آیا؟ امت یاد آئی۔ براق پر جا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے، آنسو آ گئے میرا براق پہ۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ شرف کسی کو نہیں ملا، آپ کو جو شرف ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ آقا آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جبریل میرے لیے تو ایسی براق، میری امت بھی تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، ان کا کیا ہوگا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ نے کہا محبوب سے کہہ دے غمگین نہ ہو، آپ کے لیے براق بھیجیے، جو آپ کا وفادار ہوگا اس کے لیے بھی سواری بھیج دوں گا۔ ہر جگہ امت یاد، ہر جگہ امت یاد آ رہی، ہر جگہ امت یاد آ رہی ہے، اور امت حضور کو بھول گئی۔ اب بل جلدی بات، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا حدیث پاک ہے جس کو خواجہ عثمانی ہروانی بیان کر رہے ہیں، بستیاں تباہ ہوگی پہلی وجہ، نمبر 1 نماز ضائع کی جائے گی، مسجدیں ویران کی جائے گی، نمبر 2 گانے باجے عام ہو جائیں گے، وہ بھی ہو رہا ہے، بستیاں ویران۔ میرے بھائی ہمارے گھروں پر کوئی بلڈوزر نہیں چلا سکتا اگر ہم نبی کے وفادار ہو جائیں، ہمارے گھروں کو کوئی توڑ نہیں سکتا اگر ہم نیک بن جائیں، ہمارے گھروں کو آگ نہیں لگ سکتی اگر ہم نیک ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں۔ میرے بھائی جو خدا چوٹیوں کے گھروں کی حفاظت کرتا ہے وہ ہمارے گھروں کی حفاظت نہ کرے گا؟ جو پرندوں کے گھونسلوں کی حفاظت کرتا ہے وہ ہمارے گھروں کی حفاظت نہ کرے گا؟ اللہ کے قریب آ کر تو دیکھو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو چکا ہے، اور کمزور ہو چکا، میں تو احتیاط میں بول رہا ہوں، ایسا لگتا ہے اللہ نہ کرے کہیں ٹوٹ نہ گیا ہو، کہیں ٹوٹ نہ گیا ہو۔ 2 دن کسی کا فون نہیں آتا تو بے چینی ہوتی ہے، اس نے یاد نہیں کیا۔ قدرت تو تمہیں اپنے گھر بلانا چھوڑ چکی ہے، نہیں بلایا؟ اگر وہ بلانے پہ آئے نا تو بشر حافی میخانہ چھوڑ کے کعبے کے مجاور بن جاتے ہیں۔ اگر وہ بلانے پر آئے تو فضائل ابن عیاض جنگل میں ڈکیٹی چھوڑ کر کے خدا خانے کو آباد کر، وہ بلائے بس، پھر کس کو کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں، بلانا بند کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمان یاد کرو، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روٹی نہیں چھینتا کیونکہ وہ رزاق ہے، جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا۔ ایک بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص تھا، بڑا مغرور تھا، گھمنڈی تھا۔ ایک نبی بیان کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، ان کا خطاب سن کر کے اس نے کہا ارے مجھ پہ تو اللہ عذاب کرتا ہی نہیں، میں تو بہت پاپ کرتا ہوں، یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد، خوب کھا رہا پینا ہوں، مزے کر رہا ہوں، اللہ مجھے عذاب نہیں کرتا۔ جب اس نے اتنا کہا تو اللہ نے اس زمانے کے نبی پہ وحی فرمائی، اے نبی اس سے پوچھو کہ کبھی یہ میری یاد میں رویا ہے، کبھی میرا ذکر کیا ہے؟ اس سے کہا کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ نے اس سے کہہ دو کہ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ میں نے اس سے ذکر کی توفیق چھین لی، اس کو میں اپنی محبت میں رونے کی توفیق چھین لی۔ تو فرمایا خواجہ عثمانی ہروانی نے، بستیاں تباہ ہونے کی دوسری وجہ جب گانے اور میوزک عام ہو جائے۔ تیسری وجہ فرمایا جب مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کریں۔ یہ گناہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے آتی ہے، لیکن کیا کریں، اپنی ذمہ داری۔ ڈاکٹر اگر انجیکشن لگانے میں شرم کرے گا تو مریض اچھا کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، یہ وبا پھیل رہی ہے، نوجوان لڑکے اس وبا میں مبتلا ہے، اور اس کو زنا سے بدتر گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے، آسمان پر زلزلے آتے ہیں۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کر بستی پر گر جائے تو فرشتے آسمان کا کنارہ پکڑ کر قل هو اللہ شریف کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو خدا کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے چوچ عطا کی، پرندے کی شکل میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جیسے یہ مرد کے ساتھ بدکاری کرنے والا جب مرتا ہے
کہیں دفن کیا جائے، ایک رات بھی وہ اپنی قبر میں نہیں رہتا۔ وہ جو چونچ والے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں، رات گزرنے سے پہلے پہلے اس کو اپنی چونچ میں اٹھاتے ہیں اور قوم لوط پر جہاں عذاب نازل ہوا تھا وہاں لے جا کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اور وہیں سے وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ قوم لوط نے جو عمل کیا بدکاری، مرد کے ساتھ، لڑکوں نے لڑکوں کے ساتھ، جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو سور کی شکل میں اٹھیں گے، خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ فرمایا بستی اس سے برباد ہوتی ہے۔ آخری بات اپنے عنوان کے حوالے سے فرمایا، یہ تو مردوں اور عورتوں سے متعلق جنرل بات ہو گئی۔ فرمایا جب عورتیں بے پردہ ہو جائے گی، اس لیے کہ مرد بگڑتے ہیں تو عورتوں کا تقوی مردوں کے گناہوں کو پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب مرد بگڑتے ہیں تو عورتوں کی نیکیاں عذاب کو روک لیتی ہیں، لیکن جب عورتیں بگڑتی ہیں تو پھر عذاب کو کوئی نہیں روک پاتا۔ آج ہر دور میں مردوں کے بگاڑ کے بعد بھی عورتیں نیک رہیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، بادشاہوں کے یہاں بادشاہ بہت عیاشیاں کرتے تھے، لیکن ان کی عورتیں کہیں نہ کہیں نیک تھی۔ عورتیں جلدی بگڑتی نہیں ہیں۔ ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ آپ کے گجرات میں، اپنے ہندوستان میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں تقریر جاتی، اس لیے میں آخری میں بات عرض کر رہا ہوں، اور میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ملفوظات اٹھا کے پڑھ لیں، غریب نواز کے پیر و مرشد نے غریب نواز کو خود بتایا۔ تو عورتیں جلدی بگڑتی نہیں، لیکن آج کے ماحول میں عورتیں بگڑ رہی ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لڑکے لڑکیوں کو پیغام دیتے تھے برائی کا، اور لڑکیاں حیا کی وجہ سے منہ پھیر کے چلی جاتی تھی۔ اب ہمارے یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ لڑکیاں سامنے سے آفر کرتی ہے گناہ کے لیے لڑکوں کو، وجہ فلمیں، سیریل۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر سیریل نہ ہو، اور سیریل ایک خاموش پیغام ہے بدکاری کا۔ باضابطہ طور پر یہ جو پاکستانی سیریلوں پر آپ فدا ہیں، اس میں افیئر سکھایا جاتا ہے، بھاگنے بھگانے کے۔ اپنے انڈیا کے سیریل بھی ایسے ہی ہیں، لیکن چونکہ آپ زیادہ فدا ہیں، گھریلو داستان دکھائی جاتی ہے، یہ دکھایا جاتا ہے، وہ دکھایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہمیں گھریلو زندگی سیکھنے کے لیے سیریل کی ضرورت ہے؟ سیریل دیکھ کے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں جس کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہ ہو۔ ہمارے پاس نبی کی زندگی موجود ہے، جس کے پاس صدیق اکبر کی زندگی نہ ہو۔ ہمارے پاس صدیق اکبر کی زندگی موجود ہے، جس کے پاس مولا علی کی زندگی موجود نہ۔ سیریل دیکھ کر وہ تہذیب سیکھتے ہیں جن کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نہ ہو۔ ہمارے پاس تو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہستی کی زندگی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں شوہر سے وہ غداری سکھا رہے ہیں، شوہر سے وفا سیکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ سے سیکھو۔ ایک مرتبہ میرے قائد، میرے امیر نے ایک مرتبہ تقریر میں فرمایا اور ہمیں بتایا کہ ایک نیا جوڑا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ محبت پیار قائم رہے، ذرا دعا کر دیں۔ تو حضرت نے وصیت فرمائی، کہا بیٹا سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی بجائے نبی کی سیرت دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا، اللہ میاں بیوی میں محبت پیدا فرمائے گا۔ آج دیکھ لیجئے آج کیا ہو رہا ہے، غیر شادی شدہ لڑکیاں موبائل پر باتیں کر رہی ہے، اجنبیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے۔ اب تو حتیٰ کہ یہ ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ سیریل، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، اور بچیاں سوچ رہی ہے چلو ادھر چلیں گے تو موج ہے، مستی ہے، بائک پہ گھومنا ہے، موبائل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، بھاگ کر جانے والی بیٹی کبھی بہو کی حیثیت سے تسلیم نہیں کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اپنے چند لمحوں کی، میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، چند لمحے کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ اور کس سے امید کر رہی ہو؟ جو خدا کے وفادار نہ ہوئے تم ان سے وفا کی امید کر رہی ہو، جو خدا کا حق نہ جانے وہ تم ان سے حق جاننے کی امید کر رہی ہو۔ یہ جو دنیا بھر میں پروپیگنڈا، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دنیا بھر میں پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان شوہر پیار نہیں دیتے، پیار نہیں دیتے، یہ سازش ہے۔ جتنا پیار مسلمان شوہر دے سکتا ہے اتنا پیار کبھی کس نے دیا ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہم ہی تو ہیں میرے بھائی کہ بیوی زندہ ہو تو بھی پیار کرتے ہیں، مر جائے تو بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ کی سب سے پہلی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ حضور کا سلوک کیا تھا؟ جب حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تو حضور کا روزانہ کا معمول تھا، بیمار بیوی کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اگر بیوی 3-4 بچوں کی ماں ہو جائے اور اس کا حسن کم ہو
جائے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ارے چھوڑنے کی بات تو کیا, حسن کم زیادہ کیا, ایک کر کے اس کو بھی چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. مگر یہ میرے رسول کی سنت ہے. سیدہ خدیجہ جب دنیا سے چلی گئی تو روزانہ کا معمول تھا, گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو بیٹھ کر سیدہ خدیجہ کی شان بیان کرتے تھے, اور جب گھر میں آتے تھے تو بھی سیدہ خدیجہ کی شان بیان کرتے تھے. میں سیدہ خدیجہ کی کیسے منقبت پڑھوں جس رسول کی شان میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے, وہ رسول گھر سے نکلنے سے پہلے جس کی منقبت بیان کرے اور گھر میں آنے کے بعد جس کی منقبت بیان کرے. آپ جانتے ہیں نا سوکنوں کے اندر جو ہے وہ غیرت تو ہوتی ہی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ بعد میں نکاح میں آئی تو خیال آتا تھا جب دیکھو جب ان کی تعریف, جب دیکھو جب غیرت ہوتی ہے, عورتوں میں غیرت ہوتی ہے. ایک دن کہہ دیا یا رسول اللہ بس بھی کیجئے, جب دیکھو جب وہ سرخ گالوں والی بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں جبکہ اس سے اچھی بیویاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. حضور اپنی بیویوں کو کبھی غصے میں نہیں آئے, اپنے خادموں پہ کبھی غصے میں نہیں آئے, لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کہہ دیا بس کیجئے وہ سرخ گالوں والی بڑھیا کا ذکر کیا کرتے رہتے ہیں, حضور کو اتنا غصہ آیا کہ سیدہ عائشہ خود کہتی ہے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اللہ اکبر. لوگ اپنی بیوی کی برائیاں اپنے دوستوں میں کرتے ہیں, اسے کھانا پکانا نہیں آتا, اپنی ماں کے سامنے کرتے ہیں, اپنی بہنوں کے سامنے کرتے ہیں, بیمار ہو جائے تو اس کے عیب بیان کرتے ہیں. یہ نبی کی سنت ہے, یہ جان وفا کا طریقہ ہے. جب وہ دنیا سے چلی گئی تو کہا لا واللہ لا واللہ عائشہ, اللہ کی قسم اللہ کی قسم اس سے بہتر بیوی مجھے کوئی نہیں ملی ہے. جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ مجھ پہ ایمان لا رہی تھی, جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے وہ اپنا مال میرے قدموں میں رکھ رہی تھی. اللہ نے جتنی اولادیں دی ہے وہ سب کے سب خدیجہ کے بدن سے مجھے عطا کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ دعا کرنے لگی اے اللہ تیرے محبوب کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. آج کے بعد خدیجہ کی شان میں کوئی جملہ نہیں کہوں. جب گھر میں بکری ذبح ہوتی ہے تو میرے آقا کہتے ہیں پہلے بکری کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں تک پہنچاؤ, پہلے خدیجہ کی سہیلیاں کھائے گی پھر ہم کھائیں گے. لوگ پوچھتے ایسا کیوں؟ کہا دنیا سے جانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو ان کو قبر میں سکون ملتا ہے, ان کی روح خوش ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی, میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بہت عزت کی, بہت نوازا. اما عائشہ صدیقہ نے کہا حضور آپ اس کو بہت نواز رہے, سب پہ کرم ہے اس پہ خاص. کہا یہ خدیجہ کی سہیلی ہے, جب خدیجہ ظاہری حیات میں تھی تو یہ آیا, یہ پیار ہے, جیتے جی بھی بیوی سے پیار. ارے پھر خدیجہ ماں خدیجہ, میں سیدہ خدیجہ کی کیا منقبت پڑھوں. بات آگے تو اتنا عرض کرتا ہوں. ام المومنین سیدہ خدیجہ کون ہے تمہیں پتہ ہے؟ جب مکے کے ننگے ماحول میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے, جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے, اس دور میں پورے مکے میں جس کو طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اسے سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے. ایک جملہ اور سن لے, کاش کہ سیدہ خدیجہ کی توجہ اس طرف ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسنین کریمین جس کے قدموں میں سر رکھتے ہیں اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں, اور مخدومہ کائنات جس کے قدموں میں سر رکھتی ہے اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. مخدومہ کائنات کی مخدومہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. بات ختم کرتے کرتے ایک بات یاد آ گئی مجھے, کیا رسول اللہ کی یہ بیوی تھی؟ بات آ گئی تو سن لیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بہت وفا کی حضور سے. جب میرے آقا گھر آتے نا چوٹ کھا کے, کبھی سر پہ چوٹ ہے, کبھی ہاتھوں پہ چوٹ ہے, کبھی پیروں پہ چوٹ ہے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں پٹی باندھنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا, تو سیدہ خدیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر حضور کو پٹی لگاتی, حضور کو تسلی دیتی تھی. آج اگر شوہر کے پاس دولت کم ہو یا نہ ہو, عورتیں تانا دیتی ہیں, وہ پڑوسی کو دیکھو ہر شادی میں نئے کپڑے سلاتا ہے اپنی بیوی کو, تم نے کیا کیا؟ جس دن سے بیاہ کے لائے ہو مجھے کچھ نہیں کیا. اور کبھی کبھی عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں, اگر شوہر غریب ہے تو عورتیں کسی مالدار کے چکر میں پڑ جاتی ہیں. یہاں کی عورتیں, پھر میں کہ ایسے نہیں, یہ ایک پوری دنیا کا میں جو الگ الگ احوال بیان کر رہا ہوں, یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا.
اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں. والآخرۃ خیر، آپ کا. اور بچیوں اور اللہ سے ڈرو. یہ بھاگنے بھگانے کا سلسلہ یا فیر کا سلسلہ نہیں. ایک مومن کی عزت کو رسول اللہ نے کعبے سے افضل قرار دیا. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا 2 دن میں ختم ہو جائے گی. دولت کے چکر میں نہ پڑو، مال کے چکر میں پڑ کے اپنے ایمان کا سودا نہ کرو. اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے. پہلی بات تو مسلمان کے ساتھ بھی بھاگنا جائز نہیں ہے. چہ جائے کہ اسلام کے منکر کا ہاتھ پکڑ لو، اپنے آپ کو برباد کر دو، اپنے آپ کو تباہ کر دو. نہیں، سیدہ خدیجہ کی وفا، ان کی زندگی پکار پکار کے کہہ رہی ہے وفا وفا ہے. سیدہ خدیجہ بہنوں کی خاص توجہ. اتنی مالدار تھی، اتنی مالدار کہ پورے مکے میں ملکہ تجار کہلاتی تھی. ملکہ تجار. اور اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ پورے مکے کے پاس جتنا مال تھا اس کے ڈبل سیدہ خدیجہ کے پاس مال تھا. ایک اونٹ گھر کے آنگن میں کھڑا رہتا تھا تو آخری اونٹ مکے کی سرحد پہ کھڑا رہتا تھا. یہ دولت تھی سیدہ خدیجہ کے پاس. لیکن جس دن حضور کا نکاح ہوا ہے سیدہ خدیجہ کا، پورا مال لے کر، حضور میں بھی آپ کی ہوں اور یہ مال بھی ہے، سب آپ کا ہے. لیکن حضور نے توجہ نہیں فرمائی. حضور نے تو پھر سب اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کیا. آخری دن سیدہ خدیجہ کا یہ تھا. بس اس پر میں بات سے، حالانکہ چاہتا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی منقبت پڑھوں، لیکن ان کی مخدومہ کا ذکر نکل آیا تو بات سن لیجئے. بہنوں کی خاص توجہ. آج غربت کی وجہ سے بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے. بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی برقع پہننے والی پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، میں تو دکھی ہوں، لیکن میرا آپ کا کیا رشتہ، ایک بہن کا، ایک بیٹی کا. لیکن ہم سے زیادہ مضبوط رشتہ مدینے کے تاجدار کا آپ سے ہے. ہاں، جب وہ برقعے والی کو کسی پارک میں محسوس فرماتے ہوں گے تو گنبد خضرا میں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میں اسی پہ پریشان رہتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں. فاروق اعظم نے کہا تھا کہ تم کوئی گناہ کر لو، اس سے حضور کے دل دکھتا ہے. سوچتا ہوں کروڑوں لوگ گناہ کرتے، حضور کے قلب نازک کو کیا ہوتا ہوگا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے. طائف میں جو پتھر تھے ان کی تو گنتی تھی، اور وہ پتھر حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے. ہمارے گناہ تو حضور کے دل کو زخمی کرتے. ایک دل ہے، کتنے زخم لگاؤ گے. آج لوگ کہتے ہماری خوشیاں کیوں روٹ گئی. میں نے کہا جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے اس قوم کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہے، وہ قوم خوش کیسے ہو سکتی ہے. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ میرے گناہ سے حضور کا دل دکھتا ہے. اتنا تو سوچ. بھائی جنت جہنم کا قصہ رہنے دیجئے، ابھی کون جنت میں جائے کون جنت، لیکن کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا میرے آقا کا دل میں دکھا رہا ہوں، حضور کا دل دکھا رہا ہوں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچا. کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ارے یہی سوچ کر سدھر گئے ہوتے کہ میں اپنے نبی کا دل نہ، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل دکھے. بس اتنا سوچ سب سدھر جائیں گے. بہرحال ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ہائے ہائے ہائے. آج جب یہ نیوز چینلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی زبانی سنتا ہوں نا کہ سب سے زیادہ لاجوں میں مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہے، تو میرا وجود ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین میں گڑ گئے. ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کو 25 سال تک اسکول پڑھا رہے، ہم 10 سال ان کو عالمہ بنانے میں کیوں نہیں دے رہے؟ ہم ان کو پردہ کیوں نہیں کروا رہے؟ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو پردہ، اسکول پڑھاؤ میں منع نہیں کر، علماء نے اجازت دی ہے، علماء نے اجازت دی، میں کون ہوتا ہوں روکنے؟ میں تو علماء کا خادم ہوں. پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھا، لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ. بھائیو کچھ احساس کرو. آج ہماری بیٹیاں چڈی پہن کے اسکول جا رہی ہے، سوچے نا حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. ایسی تعلیم کو آگ لگے یار جس سے رسول اللہ کا دل دکھے، جس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچے. آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں پردے کے ساتھ اسکول پڑھنے کا نظام نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے نبی گنبد اور مینار بنانے نہیں آئے تھے، ہمارے نبی تعلیم گاہیں عطا کرنے آئے تھے.
हुजूर अच्छे इंसान बनाने आए थे। गुजरात वालों, जितने बड़े बड़े मस्जिदों के 2-2, 3-3 करोड़ों के तुम मीनार बना रहे हो, वो पैसा कोई तालीम अच्छा कॉलेज बनाने में लगा दो। और मैं तो कहता हूं हमारी बात क्यों सुनते, हम कौन है? सरकार दादा बापू ने पूरी जिंदगी तालीम के लिए वक्फ कर दी थी। उस मर्द कलंदर का मिशन था तालीम 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 तालीम। मैं तो ये कहता हूं हमें फख्र है कि हमने दादा बापू को अपनी आंखों से देखा है। मैं तो कहता हूं कि अगर हमारी कोई नेकी ना भी हो तो दादा बापू हमारी मगफिरत के लिए इंशाअल्लाह काफ़ी होंगे, उनके काम काफ़ी होंगे। जिन देहातों में लोग तवज्जो नहीं करते, उस मर्द कलंदर ने जंगल में मंगल किया, सुन्नियत की बहारें की हैं, कितना काम किया। सुभान अल्लाह, हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत है। जितना हम पटाखों में आग लगाने में लगा देते हैं, अपने ज़ाती खर्चे में लगा, तालीम पे मेहनत करो, अच्छे इदारे कायम करो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, मदरसे पढ़ाओ, अपने बेटों को भी पढ़ाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि तालीम इतनी ज़रूरी है, दुनियावी तालीम कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए हमारे बच्चे हैं, और दीनी तालीम कम से कम इतनी, बच्चा पैदा हो तो अजान हम ही देंगे और बाप मरे तो जनाजा हम ही पढ़ाएंगे, इतना इल्म होना चाहिए। इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना हो। ये निकलो यार इधर उधर की बातों से, अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसका सिलसिला बड़ा, उसका पीर बड़ा, उसका पीर, ये सब क्या है? हमारे सबसे बड़े पीर रसूलुल्लाह हैं, हम सबके पीर रसूलुल्लाह हैं। एक भाई अभी नारा लगा रहा था, तन्हाई में मिलता तो मैं उसको कहता मैं कट्टर कादरी हूँ और बहुत कट्टर कादरी, लेकिन उस भाई ने कहा कादरी सिलसिला। मैं उसको समझाता, मेरा बेटा एक सिलसिले का नारा किसी जलसे में नहीं लगाना, अगरचे मैं कादरी हूँ, इसलिए कि यहाँ चिश्ती भी आए हुए, नक्शबंदी भी आए हुए, सोहरवर्दी भी आए हुए। अपने आप को इतना समेट मत लो कि दूसरे लोग अपने हमसे अजनबियत महसूस करें। हम सब के हैं, सब हमारे हैं। हम कादरी भी हैं, चिश्ती भी है, नक्शबंदी भी है, सोहरवर्दी भी है, रज़वी भी है, शराफी भी है, बरकाती भी है, हम सब हैं। जो सुन्नी है वो सब हैं। हुजूर के आशिक बनो, हमारा सिलसिला बड़ा वसी है, मत सिमटो, मत समेटो। मोहब्बत जैसे दरिया का कोई किनारा नहीं होता, हमारी मोहब्बतों का भी कोई किनारा ना हो। फिर आप कहेंगे वही बात ले आए, हमने इसमें दादा बापू को नहीं देखा। कभी गए तो पूछा किस पीर के मुरीद हो? जितना अपने मुरीदों को चाहते थे उतना दूसरे पीरों के मुरीदों को भी चाहते। जितना करीब अपने मुरीदों को बिठाते थे उतना करीब दूसरों के मुरीदों को भी बिठाते। ये तफरीक मत करो। हम तफरीक करने नहीं है, हम सूफियों के मानने वाले हैं ना। बाबा फरीद को किसी ने कैंची दिखा, बेटा हमें कैंची ना दो, हम कैंची वाले लोग नहीं हैं। कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। हम एक के दो करने वाले लोग नहीं। जोड़ो, जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले नहीं बनो। इसलिए कि जोड़ना ये हक की निशानी है और तोड़ना ये बातिल की निशानी। नबी जोड़ने आए थे, बरसों से लड़ने वाली कौम को नबी ने जोड़ा था, गौसे पाक ने जोड़ा था, गरीब नवाज ने जोड़ा था, वारिसे पाक ने जोड़ा था, इमाम अहले सुन्नत ने जोड़ा था। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हाँ, जो नबी के बेअदब है, गुस्ताख है, ना उनसे कल हमारा ताल्लुक। मैं जोड़ने की बात अपनों के लिए कर, रहमाउ बैनहुम है। अल्लाह अकबर। चलें, बात दूर से दूर, आप भी कहेंगे कि बात ये तवील करता जा रहा है, लेकिन बात समेट लूँ। किसका जिक्र चल रहा था? मखदूमा कायनात की मखदूमा का जिक्र चल रहा है। मलका तुज्जार, कभी दुख नहीं देखा, कभी तकलीफ नहीं देखी। रोजाना गुलाम खरीद कर लेते, रोजाना गुलाम खरीदते। जिसको जरूरत पड़ती थी सैयदा खदीजा की चौखट पर, लेकिन सैयदा खदीजा के घर का आखिरी दिन, इसी पे बात पर मुझे ये वाकया बहुत पसंद है, मैं बहुत जगह इसका जिक्र करता रहता हूँ। सैयदा खदीजा की जिंदगी का आखिरी दिन, घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं, मलका तुज्जार है और इतना खर्च कर दिया इस्लाम के नाम पे। लोग दीन का काम करते करते गरीब से अमीर हो गए। ये खदीजा है जो दीन के लिए अमीर से इस मंजिल पर पहुंची, गरीब नहीं कहूँगा। सैयदा की माँ कभी गरीब नहीं हो, सैयदा के गुलाम गरीब नहीं हो सकते, तो सैयदा की माँ है। सैयदा सैयदा है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना। आखिरी दिन है, कई दिन का फाका है, घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं, इतनी बीमार है उठने की ताकत नहीं।
سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھتی ہے اور روتی ہے. سیدہ نے پوچھا امی جان کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹی ایک تمنا ہے, تمہارے بابا سے میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا. یہ بھی دیکھیے, جو نبی سب کو عطا کرتے ہیں اس شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا. کہتی آج مانگنے کو جی چاہتا ہے, تو سوچتی ہوں کہ ڈائریکٹ مانگنے میں مجھے حیا آتی ہے. میرا ایک کام کر دو, مجھے کچھ مانگ کے دو. سیدہ نے پوچھا امی جان کیا چاہیے؟ تو کہا بیٹا پہلی وحی کے وقت تمہارے بابا کے بدن پہ جو چادر تھی نا, میں چاہتی ہوں کہ وہ چادر مجھے مل جائے. امی کیا کریں گی آپ؟ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ وہ چادر میرا کفن بنے. ہائے ہائے ہائے, خود سے نہیں مانگا. کتنا لحاظ ہے حضور کا, سب کچھ حضور پہ قربان کیا. طاقت نہیں اٹھنے کی. پورے مکے میں بات ہو رہی ہے خدیجہ بہت بیمار ہے, بہت بیمار ہے, بہت بیمار ہے, زندگی کے آثار ختم ہو گئے, اب زندہ نہیں رہے گی. تو کیا کرنا ہے؟ اس نے بہت سپورٹ کیا محمد الرسول اللہ کو, بہت سہارا دیا, بہت ہمت بندائی. ہم میں سے کوئی اس کے جنازے میں نہیں جائے گا, اس کے جنازے کا بائیکاٹ کرے. شادیوں کا بائیکاٹ ہوتے ہوئے تو تم نے دیکھا ہے, سیدہ کی امی جان کے جنازے کا بھی لوگوں نے بائیکاٹ کیا. بچپن کی ایک سہیلی تھی, جب لوگوں کی باتیں سنی تو سن کر کے سیدہ خدیجہ کے پاس آئی, آ کے بیٹھ گئی. بہت دنوں کے بعد آئی تھی. سیدہ خدیجہ لیٹی ہے, کئی دن کا فاقہ ہے, دوا تو دور کی بات, کھانا بھی میسر نہیں ہے, گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے, ایک بوریے پہ لیٹی ہوئی ہے. ایسے میں سیلی سرانے بیٹھتی آ کر, بہت دنوں کے بعد آئی ہو خدیجہ, رہا نہیں گیا, تم سے ملنا جلنا میں نے چھوڑ دیا تھا نا, کیونکہ تم نے محمد رسول اللہ کا بڑا سپورٹ کیا, بڑا تعاون کیا, بڑی مدد کی ان کی. لیکن کیا کروں, بچپن کی محبت ہے, اب میں روک نہیں سکی. کیوں؟ پورے مکے میں بات ہو رہی ہے, مکے کے بڑے بڑے سردار بات کر رہے ہیں کہ خدیجہ کا انتقال ہوگا, ہم میں سے کوئی اس کے جنازے میں نہیں جائے گا, اس کے جنازے کا بائیکاٹ کریں گے, کیونکہ اس نے نبی کا بہت مدد کی, بہت تعاون کیا, نبی کا بہت سپورٹ کیا. خدیجہ میں تمہاری سہیلی ہوں, تمہارا جنازہ پڑا رہے گا, مجھے اچھا نہیں لگے گا. خدیجہ ایک بار میرے کان میں کہہ دو کہ تم نے محمد کا کلمہ نادانی سے پڑھا تھا, میں پورے مکے کے سرداروں کو منا لوں گی, تمہارا جنازہ شان سے نکلے گا. سیدہ خدیجہ اس سہیلی کو دیکھی, آنکھوں میں خون اتر آیا, طاقت نہیں تھی, پوری قوت کو سمیٹا, اٹھ کر کے بیٹھ گئی, اور اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا کہا تو نے؟ کیا میں نے محمد عربی کا کلمہ نادانی سے پڑھا؟ واللہ کروڑوں مرتبہ عقل و خرد نے میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا. میں نے عقیدتوں میں, اندھی عقیدتوں میں, انجانے میں ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, میں نے ان کی زندگی کے شب و روز دیکھے ہیں, تب کہیں جا کر میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. تو کیا بک رہی ہے؟ وہ مکے کے گنڈے اگر میرے جنازے میں نہ آئے, میں اس نبی کی بیوی ہوں, فرشتے میرے جنازے میں اتریں گے, مجھے ان گنڈوں کے کندھے پہ جانا بھی نہیں ہے. اگر وہ کاندھا نہیں دیتے تو کیا ہوا, مجھے رسول اللہ کے معصوم کاندھے کاندھا دیں گے, میں نبی کے کاندھے پہ جاؤں گی. اگر وہ مجھے مکے میں دفن نہ ہونے دے تو نہ ہونے دے, مجھے زمین عقیدت میں دفن کیا جائے گا, مجھے زمین غیرت میں دفن کیا جائے گا. سہیلی کو یہ کہہ رہی تھی, اتنے میں حضور گھر میں آ گئے, چپ ہو گئے, خاموش ہو گئی. حضور آئے, حضور کا اپنا انداز تھا, سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہائے ہائے ہائے, یہ نام میں ہے, نام میں ان کے اتنا اثر, جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر, وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا نے سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا کیسی ہو. میرے آقا نے پوچھا خدیجہ کیسی ہو. کہہ سکتی تھی نا, نہ چراغ جلانے کے لیے تیل ہے, نہ کھانے کے لیے لقمہ ہے, کئی دن کا فاقہ ہے, کمزوری ہے, طاقت نہیں ہے, قوت نہیں, کہہ سکتی تھی. لیکن کیا کہا مخدومہ کی مخدومہ نے, کہنے لگی آقا اب تو میں بچوں گی بھی نہیں, مجھے اللہ کے بھروسے چھوڑیے, اور اب میری خیریت مت پوچھئے. جتنی دیر آپ میری خیریت پوچھیں گے اتنی دیر جا کے آپ دین کا کام کیجئے.
لوگوں میں دین کی تبلیغ کیجئے، کیونکہ جتنا وقت آپ میری خیریت پوچھنے میں لگائیں گے، اگر اتنا وقت آپ دین کو دیں گے تو پتہ نہیں کتنے جہنمیوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر. آپ جائیے، حضور اپنا کام کیجئے، مجھے اللہ کے بھروسے چھوڑ دیجئے. حضور مسکراتے ہوئے گھر کے باہر نکل گئے تو جو سہیلی ورگلانے آئی تھی نا، ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا خدیجہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو. خدیجہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل. کہا خدیجہ نے کہا سرکار خدیجہ، ارے تم تو مجھے ورگلانے آئی تھی، تم کیسے مسلمان ہو رہی ہو؟ اس وقت اس نے کہا جو مذہب اپنے ماننے والے کو اتنا یقین عطا کرتا ہے وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب سچا مذہب ہے. یہ ہے ان لوگوں کی قربانیاں. میری بہنوں، غربت ان لوگوں نے کیوں برداشت کی؟ ہمارے لیے. کپڑوں پہ پیون کیوں لگائے؟ ہمارے لیے. اللہ کے رسول اگر چاہتے تو حضور کے گھر میں روزانہ سونے کے کنگن آتے، جنت کے لباس آتے. مگر آپ کو پتہ ہے، ایک آخری بات کے طور پہ میں بات تو آخری ہو گئی، لیکن یہ تو سیدہ خدیجہ کی زندگی، سیدہ فاطمہ کی زندگی تو اس سے زیادہ نازک ہے، اس سے زیادہ. مولا علی جنگ کے آدمی تھے، جنگ بہت پسند تھی، پورا وقت جنگ میں جاتا تھا، اسی کی مصروفیت، ادھر کی بھاگ دوڑ ادھر کی بھاگ دوڑ. ایک دن جنگ کا ماحول تھا، کئی دن گزر گئے. بہنوں کی خاص توجہ، اگر ان لوگوں کی زندگی کو سامنے رکھو تو کبھی کوئی اپنے ایمان کا سودا نہ کرے. روز آتے ہیں، جلدی چلے جاتے، آتے چلے جاتے آتے. جب جنگ کا ماحول ختم ہوا تو مولا آئے گھر میں، بس اس پہ بات پوری ہو رہی. مولا آئے گھر میں اور آنے کے بعد کہا فاطمہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ سیدہ کا جواب سن. آج کل کی عورتیں تو برس پڑتی، کچھ بھی بک نہیں ہے بس. لیکن سیدہ کو کئی دن کے بعد مولا پوچھ رہے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ سیدہ کا جواب سنو، تربیت کی برکت. کہتے اللہ کی رحمت سے جواب سنی. سو گئے آپ لوگ شاید. ایسے گفتگو ہی ایسی ہے کہ یہ خاموشی سے سننے والی ہے. آپ سن رہے بہت اچھے سے، رات زیادہ بھی ہو چکی ہے. تو سیدہ نے کہا اللہ کی رحمت سے کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. شہزادوں کو اور شہزادیوں کو روزانہ پانی پلا کر بہلا کے سلا دیتی ہوں اور میں اپنی راتیں مسلح پہ گزارتی ہوں. مولا نے پوچھا تم نے بتایا تک نہیں مجھے؟ کہنے لگی میں آپ کو کیا بتاتی، آپ جنگ کے ماحول میں پریشان تھے، میں آپ کو کیا دکھ دیتی، اپنی زبان میں کیا ٹینشن دیتی. آپ اتنا بڑے کام میں لگے تھے نا، میں آپ کو کیا دکھ دیتی. اچھا رکو میں انتظام کرتا ہوں. باہر گئے، مدینہ شریف کے بازار میں، رات ہو چکی ہے، بازار بند ہو گیا ہے. باہر کے ملک سے قافلہ آیا ہے. وہاں جا کے مولا علی کہتے ہیں سامان اتار دوں تمہارا؟ مولا علی سامان اتار. آج کل ہمارے بچے، نوجوان بچے چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لیے شرماتے ہیں. حلال کام کرنے مت شرماؤ، ترقی کرو اور مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی. چوری کرنے میں شرم ہے، حرام کمانے میں شرم ہے، حلال کمانے میں مت شرماؤ. چھوٹی سے چھوٹی تجارت کرو، نہیں شرمانا آپ کو. جب ہمارا مولا کسی کا سامان اور گونی اٹھاتا ہے تو ہم نے کیا شرمانا ہے. مولا گئے، کہتے ہیں سامان اتار دو تمہارا؟ ہاں ہمیں مزدور تو چاہیے. وہ دوسرے ملک سے آئے تھے، مولا کو پہچانتے نہیں تھے، رات کا وقت تھا، لیکن اس میں تو پوری رات چلی جائے گی. اے اجنبی، کہا اچھا بتاؤ اگر میں پورا سامان اتار دوں تو کتنا دو گے؟ کہا ہم تمہیں 2 درہم دیں گے، اتار دو. اب وہ لوگ بیٹھ گئے اطمینان سے. خیبر اکھاڑنا جس کے لیے معمولی کام تھا، سامان اتارنا کہ اب تھوڑی دیر میں سامان اتار دیا، تو وہ حیران رہ گئے. بہرحال 2 درہم ملے، اس میں 1 درہم صدقہ کر دیا. 2 میں سے بھی 1 درہم صدقہ. 1 درہم لے کر آئے اور اس سے پنیر، آٹا، گھی خریدا اور گھر میں لائے اور کہا کہ جلدی تیار کرو کھانا. 3 روٹیاں بنی اس میں. ایک مولا علی کو دے دیا، 1 روٹی میں بچوں کو کھلا دیا اور 1 روٹی فضہ کو دے دی. یہ فضہ کون تھی ابھی چھیڑوں گا تو پھر لمبا وقت جائے گا، ابھی کچھ نہیں چھیڑتا. لیکن فضہ کو دے دیا، کنیز تھی سرکار کی. اور یہ کنیز کون تھی؟ یہ بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی پھر کبھی تو. لیکن جب سنی کہ آخری نبی کی شہزادی ہے تو غلامی میں زندگی، کنیزے میں زندگی گزار دی. ان کو کھلا دیا. مولا نے کھا لیا،
شہزادوں نے شہزادیوں نے کھا لیا، فضا نے کھا لیا، تو سیدہ پانی پی رہی تھی. مولا نے پوچھا آپ نے کھایا؟ کہنے لگی آپ نے کھا لیا نا؟ اللہ کا شکر ہے، میں نے تو آپ ہی کو کھلانا تھا، آپ نے نہیں کھایا؟ کہا کہ 3 ہی روٹیاں بنی تھی، اتنا ہی آٹا تھا، آپ کو جنگ کے آدمی ہو، بھوک زیادہ لگی ہوگی. فضا نے کئی دن سے نہیں کھایا تھا، اس کا حق تھا، اس کو کھلا دیا. بچے بھی کئی دن کے بھوکے تھے، ہم تو پانی ہی پی لیے، اب پانی پی کر ہم نے صبر کر لیا. مولائے کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا نے فرمایا فاطمہ تمہارے بعد قیامت تک تم جیسی بیوی نہ زمین کی پشت دیکھ سکے گی، نہ فلک کی آنکھیں دیکھ سکے گی. یہ ان کی گھر کی زندگی ہے. آج یہ سارا ماحول ختم ہے. کیوں؟ سیریل. یہ زندگی کون ڈسکس کر رہا ہے؟ اس زندگی پہ کون باتیں کر رہا ہے؟ اس زندگی کو کون اپنانا چاہتا ہے؟ مگر یاد رکھنا، بس اگر سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گے تو سیریل والوں کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے، اور اگر نبی کی آل کی زندگی اور نبی پاک کی زندگی دیکھ کر زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا. اب آپ پر ہے، ادھر جانا چاہتے ہو یا ادھر آنا چاہتے ہو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.